قوم لوط پہ عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے۔ حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر بنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن میں نے، یہ درد ہے، میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سر عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہے، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانے تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ پڑھو کیا بارک اللہ فی اہلک و مالک، کہا کرو اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور تیری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ دعائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، اور اگر اللہ خیر فرمائے کسی عالم نے کہہ ہی دیا ہے تو آپ اس طرح کر کے اس کا غلط مفہوم نہ لیں۔ کسی قاری صاحب نے، اور قاری صاحب کو شوق کوئی نہیں ہوتا پیسے اکٹھے کرنے کا، وہ تو کمیٹی والے کہتے ہیں نہ اکٹھے کیے تو چھٹی کرا دینی ہے، اس لیے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں بیچارے کئی دفعہ اسپیکر کھول کے۔ تو اب وہ جو سن رہا ہے اس کا بھی پریشر بڑا ہوا ہے، کہتا ہے سون نہیں دیتا پہ بہن۔ تو بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل میں بھی برکت کرے، اللہ تیرے مال میں بھی۔ یعنی جب بھی تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اس کے مال کے لیے بھی دعا کرو اور اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کرو، یہ حضور نے ہمیں سکھایا۔ قرض ایک صحابی پہ بڑا چڑھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے قرضہ بڑا چڑھ گیا، فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے؟ فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تمہارے قرضے کا بندوبست فرما دے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں، یاد کرنی پڑتی ہیں، اور ہم ہیں تعویذ پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ باندھ لوں۔ دعا سکھائی نبی پاک نے، کیا فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کر، مجھے اپنا محتاج۔ فرمایا یہ دعا پڑھو ادائے قرض کے لیے، ادائے قرض کے لیے یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو تمہیں اللہ اس سے نجات عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے۔ ایسے میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا، آج کل غصہ نہیں آتا، لوگوں میں تکبر آ گیا ہے، اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آتا ہے، اپنے سے تگڑے پہ کیوں نہیں آتا؟ جس آدمی نے گلی پہ خیرات مانگنے والے پہ غصہ کیا وہ ایس ایچ او صاحب پہ کیوں نہیں کرتا؟ غصہ تو غصہ ہے نا، سب پہ ہونا چاہیے۔
لیکن بڑا سمجھدار غصہ ہے. غریب آدمی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے, امیر آتا ہے تو غصہ نکل جاتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو غصہ, اگر تجھے غصہ آتا ہے تو مار دیوار کے ساتھ ٹکر تیرے غصے کی سمجھ آئے. یہ کس قسم کا غصہ ہے جو غریب پہ ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ تو خدا را خیال پر. غریبوں کے حق میں بڑا غصہ, مجبوروں کے حق میں بڑا غصہ, ماتحتوں پر. اور اگر چودھری صاحب آ جائے تو پھر بہانہ بنا لیتے, کہتے غصہ تو مجھے بڑا آیا سی, پھر میں کیا میرے گھر آیا ہے, پھر بہانہ بنا لیا. ایسے نہیں کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بخاری میں, فرمایا جب غصہ آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان. آتی ہے نا دعا ماشاءاللہ, اعوذ باللہ من الشیطان. جب غصہ آئے تو یہ والی دعا پڑھ لیا کر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے نا تو چھینک آنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ. چھینک آئے اس نے کیا کہنا ہے؟ یاد ہو جائے گا کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. اور جو سنے اس نے کہنا یرحمک اللہ. کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحم کر. یہ پڑھنا ہے اس. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریا کے کنارے کھڑے تھے, کشتی سے اترے تھے ابھی اور وہیں کھڑے تھے. تو ایک آدمی, دو چار لوگ کشتی میں کنارے سے آپ کے پاس سے گزرے تو ایک کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ. اب سنت ہے کہ جواب دو یرحمک اللہ, اللہ تیرے اوپر رحم فرما. جواب دینا تھا لیکن وہ کشتی تیزی سے گزر گئی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملاح کو بلایا, فرمانے لگے اس کشتی کا پیچھا کرنا ہے. وہ کہنے لگا سواریاں بیٹھیں گی تو جاؤں گا. اس زمانے میں جو پوری کشتی کا ایک سائڈ کا کرایہ تھا وہ 5 دینار تھا. فرمانے لگے تو نہ اس طرح کر, اسپیشل مجھے لے جا بٹھا کے. کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار لوں گا. فرمایا 20 ہی دوں گا. اس کشتی کا پیچھا کیا اور جس آدمی کو چھینک آئی تھی نا اس سے جا کے یرحمک اللہ کہا. اس نے جواب میں جزاک اللہ کہا. تو آپ فرمانے لگے میرا کام ہو گیا, واپس چل. ملا دنیا دار تھا, وہ سوچنے لگا. پہلے تو اس نے سوچا میرا کیا ہے, 20 دینار تو ان کے گئے ہیں. لیکن جب اترنے لگے نا تو 20 دینار دیے یا 20 درہم دیے. تو وہ کہنے لگا حضرت جی صرف ایک لفظ کہنے کے لیے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا. فرمایا لفظ کہنے کے لیے نہیں, اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے, اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے. یرحمک اللہ, اللہ تیرے اوپر رحمت کرے. کس طرح کا خوبصورت انداز سکھایا. دیکھیے ایک حدیث ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے یا کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو, تمہیں کبھی وہ مصیبت نہیں آئے گی. کیسی خوبصورت دعا ہے. کسی مصیبت زدہ کو, بیمار کو دیکھ کے پڑھو, تمہیں کبھی وہ مصیبت الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی اور اس بیچارے کو یا تجھے اللہ نے مبتلا کیا اور اللہ نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پہ فضیلت دی ہے. یعنی اللہ نے مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے یار, میں تو الحمدللہ بڑا اچھا ہوں. دیکھو بیچارہ, یعنی یہ دعا بھی ہے اور اپنے اوپر شکر ادا کرنے کا ایک. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نا گلے کے اندر چھوٹی چھوٹی 2 پھنسیاں نکل آئی. تو اس زمانے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا. ایک بڑے قابل حکیم کو لایا گیا, انہوں نے چیک کر کے کہا آپ کو تو طاعون ہو گیا ہے. اور مان لے کہ چل دوڑ جا, مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. اس نے کہا جناب یہ گلے پہ بنا ہوا ہے اور سب کو پتہ ہے آج کل پھیلا. فرمایا سب کو ہو سکتا ہے, مجھے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فرمانے لگے ایک بندے کو طاعون ہوا تھا تو میں نے اسے دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی پاک نے بتائی ہے. لہذا حضور کا فرمان ہے تو مجھے ہر بیماری آ سکتی ہے پر یہ بیماری آ سکتی. وہ شخص کہنے لگا جی منہ میں بھی گلٹیاں چلی گئی, کھل نہیں رہا, کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کالی مرچ منگوائی, اسے پیس کے زبان کے نیچے رکھا تو ساری بیماری دور ہو گئی. اور مانے لگے بلاؤ نا ذرا اس حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے, وہ تو صحیح ہوتا ہی نہیں اتنی جلدی. فرمایا ہر چیز بدل سکتی ہے پر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا, میرے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں بدل سکتا. تو عزیز دوستو, نبی پاک اب بڑی خوبصورت بات آئی, ساری خوبصورت تھی, بڑی پیاری بات آئی. دنیا میں سب سے حسین چہرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے. نبی پاک کا چہرہ بھی حسین ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی این مدبری. پیارا چہرہ ہے حضور کا. جتنا چہرہ پیارا تھا اتنے ہی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے.
لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ حضور جب آئینہ دیکھتے، ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے، کبھی بال اس طرح کے بناتے، کبھی اس طرح کے۔ تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا ہے جھوٹ بول، پر وہ کیسے بولے؟ تو کہہ رہا ہے آئینے کو کہ تو کیا ہے سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے، پر وہ کیسے بولے؟ اس کو تو سچ بتانا ہے۔ ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے ہیں۔ آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے۔ کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا اللہ، یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا، یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے، جس طرح تو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں، تو دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے، یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو آخر کی طرف آتا ہوں، فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو، اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یار بڑے افسوس کی بات نہیں، بڑے افسوس۔ حضور نے دعا سکھائی، میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام۔ اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے، بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا